السلام علیکم دوستوں، ریسرچ لیب میں خوش آمدید۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انٹرنیٹ دنیا میں اب تک کی سب سے بڑی ایجاد ہے، کیونکہ اس پر دنیا کی تمام تر معلومات آپ کے فنگر ٹپس پر موجود ہیں، اور لوگوں کی یہ سوچ ٹھیک بھی ہے۔ مگر دوستوں، انٹرنیٹ میں ایک خرابی بھی ہے کہ آپ اس کو صرف دیکھ یا براؤز کر سکتے ہیں، محسوس نہیں کر سکتے، یا دوسرے لفظوں میں انٹرنیٹ زیادہ انٹریکٹیو نہیں ہے۔ تصور کریں کہ انٹرنیٹ کو صرف دیکھنے کی بجائے آپ واقعی اس میں داخل ہو سکتے ہیں اور اسے بطور ماحول سمجھ اور محسوس کر سکتے ہیں، اور دوستوں اسی سے میٹاورس کا تصور سامنے آتا ہے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ میٹاورس کیا ہے اور اس ٹیکنالوجی کو درپیش چیلنجز کیا ہیں، میٹاورس کے فوائد کیا ہیں، اور آج اور ابھی اس کو آپ کیسے ایکسیس کر سکتے ہیں، اور ہم ڈسکس کریں گے کہ میٹاورس کب تک ہر ایک شخص کے دسترس میں ہوگی۔ مگر دوستوں، اپنی ڈسکشن پہ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو دوستوں، ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ انٹرنیٹ کو صرف دیکھنے کی بجائے آپ واقعی اس میں داخل ہو سکتے ہیں اور اسے بطور ماحول سمجھ اور محسوس کر سکتے ہیں، اور دوستوں اسی سے میٹاورس کا تصور سامنے آتا ہے۔ میٹاورس کا آئیڈیا پیش کرنے کا سہرا نیل اسٹیفنسن کے سر جاتا ہے، جس نے یہ تصور اپنے ایک سائنس فکشن ناول سنو کریش میں 1992 میں پیش کیا۔ اسٹیفنسن نے ہی پہلی مرتبہ آواٹارز، حقیقت سے قریب تر 3D عمارتیں اور ورچوئل ریئلٹی کا تصور پیش کیا۔ دوستوں، میٹاورس کا لفظ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، جس میں پہلا لفظ میٹا، جو کہ یونانی زبان کا لفظ ہے، انگلش میں اسے بیونڈ اور اردو میں ہٹ کے کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا لفظ ورس، جو کہ یونیورس سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، یعنی کہ کائنات۔ تو دونوں لفظ جب ملتے ہیں تو اس کا مطلب کائنات سے ہٹ کے بنتا ہے، جو کہ ورچوئل ریئلٹی کی دنیا کی طرف اشارہ ہے۔ تو دوستوں سوچیں، نام تو بڑا ہی زبردست ہے۔ تو میٹاورس کو آپ انٹرنیٹ کے مستقبل کے طور پر سمجھیں، جسے آپ دیکھنے کی بجائے اس کے اندر جا سکیں گے۔ آئیے اس کو کچھ ایگزامپلس سے سمجھتے ہیں۔ آج تک آپ نے زوم یا مائکروسافٹ ٹیمز میٹنگز ضرور اٹینڈ کی ہوں گی، جہاں آپ کو آپ کے کلاس فیلوز یا ٹیم میٹس اسکرین پر چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں اپنی ویڈیو فیڈز کے ساتھ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ مگر آپ تصور کریں کہ آپ اسکرین کو دیکھنے کی بجائے آپ ایک 3D ماحول میں ہیں، جہاں آپ ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں اور ان کی موجودگی کو محسوس کر سکتے ہیں، یعنی کہ ان کے فیشل ایکسپریشنز کیا ہیں، جیسچرز اور پوسچرز کیا ہیں، جو کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ لائیو گفتگو میں ملاحظہ کرتا ہے۔ یا مثال کے طور پر آپ ایسٹرونومی کی کلاس میں ہیں، جہاں آپ سیاروں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، اور آپ ایک ورچوئل ریئلٹی میں ستاروں کو قریب سے دیکھ سکتے ہیں، ان کو چھو سکتے ہیں اور ہر اینگل سے ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ دوستوں، اگر آپ کو یاد ہو تو 2003 میں ایک گیم لانچ کی گئی تھی جس کا نام سیکنڈ لائف تھا۔ وہ اصل میں میٹاورس کا ابتدائی ورژن تھا۔ اصل میں تو میٹاورس کا یہ آئیڈیا بہت پرانا ہے، مگر آج کل چونکہ ٹیکنالوجی کے جائنٹس جیسے فیس بک، مائکروسافٹ اور انویڈیا جیسی کمپنیز نے اس پر کام کرنا شروع کیا ہے، تو لوگوں کی دلچسپی اس میں مزید بڑھ گئی ہے۔ میٹاورس کے بنیادی تصورات میں سے ایک آواٹار کا کنسیپٹ ہے۔ آواٹار کیا ہے؟ آواٹار اصل میں میٹاورس کے اندر جانے والے شخص کی 3D پہچان ہے، یعنی کہ میٹاورس میں لوگ آپ کو آپ کے آواٹار سے جان سکیں گے، اور آپ کا یہ آواٹار میٹاورس کے مختلف اجزاء میں بغیر کسی رکاوٹ کے گھوم پھر سکے گا۔ اجزاء کا مطلب شاپنگ، گیمز، کیسینوز، کانسرٹس، یعنی کہ ہر جگہ آپ کا آواٹار بغیر کسی رکاوٹ کے جا سکے گا۔ دوستوں، آواٹار کے کنسیپٹ پر ہالی ووڈ کی بہت اچھی موویز بنی ہیں، جیسا کہ سروگیٹس اور آواٹار۔ اگر آپ نے دیکھی ہیں تو آپ کو اس کا کنسیپٹ سمجھ میں آ چکا ہوگا، اور اگر آپ نے نہیں دیکھی تو دیکھ لیں، آپ کو آواٹار کا کنسیپٹ سمجھ میں آ جائے گا۔ دوستوں، ایک اور کام جو میٹاورس کرے گی وہ یہ ہے کہ وہ اپنے یوزر کے رویے اور موڈ کے ساتھ ساتھ چلے گی۔ مثال کے طور پر اگر آپ میٹاورس میں ایک شوٹنگ گیم کھیل رہے ہوں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گیم ہی کھیلتے رہیں گے۔ اگر آپ کا موڈ اچانک بدل جائے اور آپ چاہیں کہ میں ابھی اپنے ورچوئل پیٹ کو واک کرنے کے لیے لے کے جانا چاہتا ہوں، تو میٹاورس آپ کے بیہیویئر کے ساتھ ساتھ کام کرے گی۔ یا مثال کے طور پر اگر آپ کا دل چاہے کہ میں ہائیکنگ کرنا چاہتا ہوں یا میں پہاڑ پہ چڑھنا چاہتا ہوں، تو میٹاورس آپ کے موڈ کے ساتھ ہی چینج ہوگی، اور جہاں آپ کا دل چاہے گا آپ وہاں جا سکتے ہیں۔ مگر دوستوں، ابھی تک میٹاورس کی ٹیکنالوجی اتنی میچیور نہیں ہوئی کہ آپ اپنے آواٹار کو فیس بک کی میٹاورس سے مائکروسافٹ یا کسی اور میٹاورس میں لے جا سکیں۔ دوستوں، میٹاورس کا ایک اور ضروری جز ایسی ڈیوائسز ہیں جو کہ اس کے یوزر کو بہترین ایکسپیرینس دے سکیں۔ تو آنے والے وقت پہ آپ دیکھیں گے
کہ مارکیٹ میں بہترین ہیڈ سیٹ آئیں گے جو کہ کم وزن اور بہترین آواز اور حقیقت سے قریب تر ویڈیوز چلانے کے حامل ہوں گے، اور ان ڈیوائسز کو چلانے کے لیے آلریڈی دنیا میں تیز ترین انٹرنیٹ جیسے کہ 5G ٹیکنالوجی کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے بہت جلد فیوچر میں اس سے بھی کئی گنا تیز انٹرنیٹ ٹیکنالوجی متعارف کروا دی جائے، اور اس انٹرنیٹ اور ڈیوائسز کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے گھر، گاڑی یا کسی بھی جگہ یا عمارت کا ڈیجیٹل ریپلیکا میٹاورس میں بنا سکیں گے۔ میٹاورس میں آپ مختلف ایسٹس خرید اور بیچ سکیں گے جو کہ ایک ریئل بزنس ٹرانزیکشن ہو۔ مثال کے طور پر آپ زمین، گاڑیاں اور اپنے اواتار کے لیے کاسٹیومز اور بہت کچھ خرید اور بیچ سکیں گے، اور یہ سب آپ کے ڈیجیٹل ایسٹس ہوں گے۔ اگر آپ ایک فراری کے ورچوئل آفیشیل سٹور سے میٹاورس میں خرید لیں گے تو پھر وہ آپ کی پراپرٹی ہوگی، اور آپ اسے میٹاورس کی دنیا میں بغیر کسی رکاوٹ کے کہیں بھی ڈرائیو بھی کر سکیں گے۔ آپ نے آج تک بہت ساری گیمز کھیلی ہوں گی جس میں لوگ چیزیں بناتے ہیں، خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں، تو پھر میٹاورس اور ان گیمز میں کیا ڈیفرنس ہوگا؟ تو دوستوں، اس کا جواب ہے کہ میٹاورس ان گیمز کو اس کے کھیلنے والوں کے لیے مزید دلچسپ بنا دے گا۔ ابھی تو آپ اس گیم کو صرف اسکرین پر ہی دیکھ کر کھیل رہے ہیں، مگر میٹاورس آپ کو اس قابل بنا دے گا کہ آپ اس گیم کی انوائرمنٹ میں جا کر اسے محسوس کر سکیں گے۔ میٹاورس کے کنسیپٹ کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہالی ووڈ کی فلم ریڈی پلیئر ون ضرور دیکھیں۔ اسے دیکھنے سے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گا کہ میٹاورس اپنے فل فیچرز کے ساتھ کیسا دکھے گا۔ یہ فلم بھی ایک سائنس فکشن ناول پر بنی ہے جہاں 2045 میں لوگ حقیقی دنیا سے ورچوئل دنیا میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ حقیقی دنیا جنگوں، ماحولیاتی تبدیلیوں اور غربت کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہے، اور لوگ اویسز میں پناہ لے لیتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑی آن لائن گیم ہوتی ہے۔ وہاں اپنی ایک ورچوئل سوسائٹی ہوتی ہے اور وہاں کی کرنسی بھی الگ ہوتی ہے، اور لوگ وہاں جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس فلم سے ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے کہ میٹاورس آنے والے وقت میں کیسا دکھے گا۔ کچھ اور مثالیں بھی میٹاورس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ملتی ہیں، جیسا کہ فورٹ نائٹ گیم، جس میں پچھلے سال اس کے CEO ٹم سوینی نے گیم میں ایک میوزیکل کنسرٹ ہوسٹ کیا جس میں بہت سارے گلوکاروں نے پرفارمنس دی، جیسا کہ ٹریوس اسکاٹ، مارشملو اور آریانا گرانڈے۔ دوستوں، آپ کے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہوگا کہ آپ ابھی اور اسی وقت میٹاورس میں کیسے جا سکتے ہیں۔ آج کل میٹاورس کی کچھ پروڈکٹس آ چکی ہیں، جیسا کہ فیس بک ہورائزن، جس میں آپ دوسرے لوگوں سے ایک 3D انوائرمنٹ میں مل سکتے ہیں۔ مائکروسافٹ نے بھی ابھی ایکٹیویژن بلیزرڈ کو خریدا ہے۔ یہ وہ کمپنی ہے جس کی بہت ساری پاپولر گیمز کی فرینچائزز ہیں، جیسے کہ کال آف ڈیوٹی، ورلڈ آف وار کرافٹ اور ڈیابلو، اور یہ ساری گیمز بھی اپنے آپ میں میٹاورسز ہیں۔ اور مائکروسافٹ میش فار مائکروسافٹ ٹیمز اور اسپیسز فار شیئر پوائنٹ پر کام کر رہی ہے، اور مائکروسافٹ نے کافی ساری ہارڈ ویئر بھی بنا لی ہیں جس میں ہالو لینس لگی ہوئی ہیں، مگر مائکروسافٹ کے زیادہ تر کسٹمرز بڑے بڑے بزنسز ہیں، اور جب بھی کوئی جدید ٹیکنالوجی آتی ہے تو وہ سب سے پہلے ان بزنس کمیونٹیز کو مہیا کی جاتی ہے اور بعد میں عام کنزیومرز کو دی جاتی ہے۔ دوستوں، میٹاورس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو دوسرے سے ملنے کے لیے یا بزنس میٹنگز کے لیے سفر کم کرنا پڑے گا، اور یہ سب کچھ گھر بیٹھے ورچوئل ماحول میں ہی کر سکیں گے۔ اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے لاکھوں نئی جابز وجود میں آئیں گی، کیونکہ ان ساری ورچوئل ورلڈز کو بنانے کے لیے ڈیولپرز بھی چاہیے ہوں گے، اور پھر جب میٹاورس بن جائے گی تو اس میں لوگ اپنی سروسز بھی دے سکیں گے، کیونکہ اگر میٹاورس میں اپنے اواتار کا ہیئر کٹ کروانا چاہوں تو وہ کون کرے گا؟ دوستوں، میٹاورس کو پوری طرح ڈیولپ ہونے کے لیے ابھی بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا، کیونکہ ایک VR سیٹ کو ایک انسان بمشکل 1 گھنٹہ کے لیے ہی پہن سکتا ہے۔ ماہرین کو ابھی VR سیٹس پر کام کرنا ہوگا تاکہ لوگ اسے لمبے عرصے تک کے لیے پہن سکیں، اور اگر آپ کو VR سیٹ سے بہترین گرافکس چاہیے تو اس کو آپ نے تار کے ساتھ کمپیوٹر میں پلگ کرنا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ VR سیٹ کے ساتھ بندھے رہیں گے اور فری موومنٹ نہیں کر سکیں گے۔ ایک اور بڑا مسئلہ VR سیٹ کی بیٹری کا ہے۔ دوستوں، سنیپ نے ابھی ایک الیکٹرانک اینک ریلیز کی ہے جو کہ پہننے میں بہت آرام دہ ہے، مگر اسے بھی بیٹری کی وجہ سے صرف 30 منٹ تک استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ہارڈ ویئر اور بیٹری کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ پرائیویسی کا ہے، کیونکہ فیس بک اور مائکروسافٹ اپنے یوزرز کا ڈیٹا ٹریک کرتے ہیں، تو میٹاورس میں وہ آپ کا پرسنل ڈیٹا کہاں تک ٹریک کریں گے اس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور ایڈورٹائزنگ بھی عام سوشل میڈیا کے مقابلے میں میٹاورس میں بہت زیادہ ہوگی۔ اور ایک سب سے بڑا مسئلہ نت نئے VR سیٹس اور دوسری ڈیوائسز کی قیمت کا ہے۔ ایک عام شخص اسے کیسے افورڈ کرے گا؟ مائکروسافٹ اور فیس بک کے علاوہ بھی بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں، جیسا کہ زوم، الفابیٹ، ایمیزون، اور ان کے پاس بھی بہت بڑے بڑے ایسٹس ہیں،
مگر ان کمپنیوں نے ابھی تک میٹاورس سے متعلق کوئی اعلان نہیں کیا، اور اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی یہ ٹیکنالوجی اپنے بالکل شروعاتی مراحل میں ہے۔ میٹاورس تو اپنی فل پوٹینشل کے ساتھ آئے گا ضرور، مگر ان سارے چیلنجز کو دیکھتے ہوئے میرا پرسنل خیال ہے کہ میٹاورس کو پوری طرح ڈیولپ ہونے میں ابھی کافی وقت لگے گا، شاید کم از کم 10 سال کا عرصہ یا اس سے بھی زیادہ، جب تک کہ ٹیکنالوجی اس سطح پر نہ پہنچ جائے کہ لوگ میٹاورس کو پوری طرح انجوائے کر سکیں۔ میٹاورس کو ابھی ڈسکس کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ 1980s میں لوگ انٹرنیٹ کی باتیں کرتے تھے، جن کو ہم آج انٹرنیٹ پر ہوتا دیکھ rहे ہیں۔ Imagine, if you will, sitting down to your morning coffee, turning on your home computer to read the day's newspaper. Well, it's not as far-fetched as it may seem. In fact, both local San Francisco papers are investing a lot of money to try and get a service just like that started. دوستوں، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا میٹاورس کو اپنے فل فیچرز کے ساتھ آپ جلد دیکھ رہے ہیں، یا اس میں ابھی بھی وقت پڑا ہے؟ اور آپ کے خیال میں اس کے کیا فائدے اور نقصانات ہو سکتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں اپنی ایک نئی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔